اس واسطے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم اس بات کو تحقیق کی نظر سے دیکھیں گے کہ شب برات کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کیا کچھ لوگوں نے اس کو صرف گھڑا ہوا ہے یا قرآن و سنت کے اندر شب برات کا باقاعدہ طور پہ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ شروع میں سنیے، میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو تعلیم دی، جو سیکھنے کا انداز دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، بندے رب سے دعا کیا کر کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، جو حق کا اور ہدایت کا راہ ہے مجھے اس پہ چلا۔ اب اس کے بعد بندے کو یہ بتایا کہ صراط مستقیم ہے کیا، جس راستے پر چلنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ساتھ ہی بتایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کریم جل شانہ کا انعام ہے، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کردہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، ان لوگوں کی راہ پر جو چلے گا وہ ہدایت والا ہوگا، اور جو ان کی راہ سے ہٹنے والا ہوگا وہ شخص ہدایت کی راستے سے ہٹنے والا ہوگا۔ آؤ اس نظر سے ہم دیکھیں گے کہ شب برات کا سلسلہ یہ کہاں سے شروع ہوا۔ اگرچہ آج کی گفتگو تھوڑی تحقیق والی ہے اور بور شاید آپ سمجھو، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان چیزوں میں سے اگر ایک آدھ بات بھی کسی ساتھی کو ذہن میں محفوظ ہو گئی تو یقیناً ایسے لوگوں کا ہم منہ بند کر لیں گے جو اس موقع پر ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں، اور بالکل وہ سلسلہ بند ہو جائے گا کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے جو ہے نوجوان طبقے کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں چند نام گننے لگا ہوں، ائمہ محدثین کے جو امام ہیں، بہت بڑے امام، اور آج کل کے مولوی نہیں، صدیوں پرانے بزرگ جن کی کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ان حضرات کی کتابوں کے اندر شب برات کے حوالے سے جو باقاعدہ تذکرہ ہے وہ تقریباً جو میری سرچ کے مطابق میرے ناقص علم میں 14 نام ہیں جنہوں نے پرانے بزرگوں میں سے جنہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ شب برات پر، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، اس پر باقاعدہ باب باندھ کر گفتگو کی ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ اب ان کے نام اور ان کی کتابیں اور ان کا جو زندگی کا جو سال ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو چلاتا ہوں۔ سب سے پہلے امام عبد الرزاق صنعانی، یہ 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے المصنف، یعنی مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے شب برات کے حوالے سے۔ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کے حوالے سے حدیث کی کتاب میں باقاعدہ باب باندھا ہے۔ 3 صدی ہجری کو آپ یوں سمجھیں، یعنی آج سے گویا 1100 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 1100 سال پہلے کے، 11 صدیاں پرانے بزرگ جنہوں نے کتاب لکھی مصنف عبد الرزاق، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ باب باندھا۔ یہ پہلا نام ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر امام ابن ابی شیبہ، یہ بھی 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، 235 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ باب باندھا۔ تیسرا نام ہے امام ابن ماجہ، صحاح ستہ، جو دورہ حدیث کے طالب علموں کو ہر مدرسہ کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ امام ابن ماجہ یہ بھی 3 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ان کی کتاب ابن ماجہ شریف جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ ایک باب باندھا گیا جو شب برات کی فضیلت پر انہوں نے بھی اس کے اندر گفتگو فرمائی۔ چوتھے نمبر پر امام ترمذی، یہ بھی 3 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ان کی کتاب ہے ترمذی شریف، یہ بھی صحاح ستہ میں داخل ہے، جو دورہ حدیث کے طالب علموں کو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بھی باقاعدہ باب ہے جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے۔ 5ویں نمبر پر امام ابن حبان دارمی، ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، یہ محدث آ گئے 4 صدی ہجری کے، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 10 صدیاں پرانے یہ بزرگ ہیں۔ اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے جو حدیث کے اصول لکھنے والے علماء ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ بخاری مسلم کے بعد اگر کسی کتاب میں صحیح روایات کو ڈھونڈنا ہو تو وہ ابن حبان کی صحیح ابن حبان ہے۔
اس کتاب میں بھی انہوں نے باب باندھا پورا. باب تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ باب، اور اس کے نیچے پھر کئی حدیثیں نقل کی جو شب برات کے موضوع پر. اب یہ سلسلہ اس کے بعد جو چھٹے نمبر پر امام دارقطنی ہیں، ان کی بھی 4 صدی ہجری کے محدث ہیں، کتاب النزول ہے، اس کے اندر انہوں نے باب باندھا. امام بیہقی 5ویں صدی ہجری کے، آج سے 900 سال پرانے، انہوں نے ایک کتاب ہے الدعوات الکبیر، اس میں بھی باب باندھا. ان کی دوسری کتاب ہے شعب الایمان، اس میں بھی انہوں نے باب باندھا. فضائل اوقات، اس میں بھی شب برات پر پورا باب باندھا ہے. 8ویں نمبر پر امام بغوی، یہ 6 صدی ہجری کے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شرح السنہ، اس میں بھی باقاعدہ باب باندھا گیا. 9ویں نمبر پر امام منذری، یہ بھی 6 صدی ہجری کے محدث ہیں. الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے ان کی، اس میں باقاعدہ باب ہے شب برات پر، اور اس کے ماتحت کئی احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں. 10ویں نمبر پر امام ابن جوزی، جو 6 صدی ہجری کے محدث ہیں، التبصرہ ان کی کتاب ہے. میں ان کی حدیث کو آگے اپنے بیان میں ذکر بھی کروں گا. بہرحال فی الحال صرف نام اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں. اس کے بعد ابن جوزی کے بعد ابن اسیر جزری، یہ 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں. جامع الاصول فی احادیث الرسول ان کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ باب ہے جو شب برات کے حوالے سے. آگے جو ہے ابن اسیر کے بعد ابن رجب حنبلی، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، ان کی کتاب ہے لطائف المعارف. انہوں نے یہ 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں. اب اس کے بعد 13ویں نمبر پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ ہیں 10ویں صدی ہجری کے، یہ بھی آج سے 400 سال پرانے بزرگ ہیں. ان کی کتاب ہے ما ثبت بہ سنہ، اس کے اندر بھی باقاعدہ باب ہے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے. اور 14ویں نمبر پر علامہ علاء الدین متقی، یہ 10ویں صدی ہجری کے محدث ہیں. کنز الاعمال شریف، کنز العمال شریف ان کی کتاب، اس کے اندر بھی انہوں نے اس باب پر پورا باب باندھا ہے. اب یہ 14 محدث جو آج کل کے نہیں، غالباً آخری بھی ہے تو وہ 10ویں صدی ہجری کا، وہ بھی آج سے 400 سال پرانا جو ہے، ان کی کتابوں میں باقاعدہ حدیث میں باب باندھا گیا جس پر شب برات کے حوالے سے احادیث کو نقل کیا گیا. اب یہ چیز ذہن میں رکھنے کے بعد وہ دوسرے طبقے کا یہ مزاج کہ انٹرنیٹ پر باقاعدہ یہ گفتگو ہو کہ شب برات کا کوئی اصل ہی نہیں ہے، باقاعدہ اس حوالے سے یہ باب کتابوں کے اندر ملتے ہیں. ایک بچگانہ سوال ان کا، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں شروع میں ہی تاکہ بات آخر تک پھر واضح ہو جائے. عام طور پر کہتے ہیں کتابوں میں یہ عبارت ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے آدھے میں جو رات آتی ہے، شعبان کے نصف میں آدھ میں جو رات آتی ہے اس کی فضیلت. تو وہ آدھ میں وہی 15 شعبان ہی بنتی ہے، مہینے کا نصف 15 ہی ہوتا ہے. تو وہ شب برات، وہ اس عنوان سے ان محدثین نے باب باندھا. تو پھر ایک بچگانہ یہ سوال کرتے ہیں کہ شب برات تو اس کو کسی نے نہیں کہا، تم اسے شب برات کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ یہ ایک اصول حدیث سے جو نظر رکھنے والے علماء ہیں ان کو پتہ ہے یہ بالکل بچگانہ سوال ہے. نام کوئی جو بھی رکھ لے، شب برات رکھ لے، کوئی بھی رکھ لے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس رات کی فضیلت پر جو باقاعدہ احادیث دلالت کر رہی ہیں. لیکن اس اعتراض کو بھی دور کرنے کے لیے کچھ علماء کے باقاعدہ نام ہیں جو تقریباً 9 علماء ہیں، وہ بھی پرانے، جنہوں نے اپنی کتاب میں 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو شب برات کا ہی نام دیا. اب باقاعدہ طور پر شب برات کا نام، اب شب برات شب فارسی زبان کا لفظ ہے، تو میں چونکہ اردو میں گفتگو کر رہا ہوں تو شب برات، انہوں نے لیلۃ البرات، لیلہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تو واضح نام مل گیا شب برات کا. وہ 9 محدث، ان کے نام میں آپ کے سامنے صرف لوں گا. امام بیہقی نے الدعوات الکبیر کے اندر اس رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا. امام عبد القاہر جرجانی نے درج الدرر فی تفسیر الآیہ والصور، اس کے اندر بھی اسے شب برات کا نام دیا. علامہ زمخشری کی تفسیر ہے الکشاف، انہوں نے بھی اپنی کتاب تفسیر کی اد میں شب برات کو اسی نام سے یاد کیا. امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی اس رات کو شب برات کا نام دیا ہے.
اور اسی طرح امام سراج الدین ان کی کتاب ہے التوضیح، انہوں نے بھی اسے شب برات کہا۔ علامہ عینی، امام سیوطی، ملا علی قاری، اسماعیل حقی، یہ 4 محدث مزید ہیں۔ علامہ عینی کی عمدۃ القاری، امام سیوطی کی شرح سنن ابن ماجہ، اور ملا علی قاری کی مرکات، اور علامہ اسماعیل حقی کی روح البیان، ان کتابوں میں اسے شب برات کا نام بھی دیا گیا۔ اب شب برات کا نام بھی ہمیں کتب سے مل گیا، احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب بھی شب برات کے حوالے سے مل گیا۔ اس پر مزید دوسرے طبقے کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو احادیث آئیں وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ تو میں ایک قانون بتاتا چلوں آپ کو، یہ بات تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی حدیث جو ضعیف ہو یعنی کمزور ہو سند کے لحاظ سے، اگر کوئی عمل بتائے کہ یہ کام کرنا فضیلت والا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، تو فضائل اعمال کے اندر قانون ہے، باقاعدہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی سنتے جائیے کہ حدیث ضعیف نہیں، کئی حدیثیں میں ابھی پڑھوں گا جو صحیح احادیث ہیں، جو شب برات کی فضیلت کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ خود خیال کیجئے، 14 صحابہ، 14 نہیں بلکہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، میرے پاس 15 کے بھی نام موجود ہیں جنہوں نے شب برات کی حدیث کو روایت کیا۔ 15 صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں۔ اب 15 بندے جنہوں نے ڈائریکٹ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حدیث بیان کی شب برات کی فضیلت پر، 15 بندوں کے آگے شاگرد کتنے بنے ہوں گے؟ اب آگے ان سے جتنے بھی مختلف راوی ہیں تابعین کے زمانے میں، صحابی کے بعد جو تابعی آتے ہیں، ان کے مختلف قسم کے شاگرد ہیں، کتنی زیادہ انہوں نے یہ حدیث آگے پڑھائی ہوں گی۔ 15 تو دور صحابہ میں افراد تھے جنہوں نے ڈائریکٹ زبان رسول سے شب برات کی فضیلت کو سنا اور انہوں نے وہ بیان کیا۔ اب وہ بھی نام سادہ سادہ آپ سنتے جائیے۔ 15 صحابہ جن کی روایتیں کتب حدیث میں ملتی ہیں، وہ 15 میں صرف نام لوں گا، بعد میں پھر حدیث کی طرف آتا ہوں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت شعب الایمان میں ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ابن ماجہ، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر فضائل شب برات کے حوالے سے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی روایت ترمذی شریف کی کتاب میں حدیث کی ملتی ہے۔ اس کے بعد اگلے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت مسند الفردوس کے اندر ملتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی روایت ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ابن ماجہ میں، ابو سالبہ کی سنن صغیر میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان کی مسند امام احمد میں روایت ہے۔ حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو ہریرہ مسند بزار میں ان کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی ان کی مسند الفردوس میں روایت موجود ہے۔ حضرت کعب کی روایت کتاب النزول میں، حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں مصنف عبدالرزاق میں، اور حضرت حسن کی روایت ترتیب الامالی میں، اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی روایت شعب الایمان میں۔ یہ 15 صحابہ کے نام میں نے گنے جنہوں نے شب برات پر جو روایت بیان کی زبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بیان کی۔ حدیث میں ضعف اس کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس بات کو متعدد صحابہ نقل کر رہے ہیں، اب 1 2 3 بندے جس بات کو ہمارے زمانہ میں نقل کریں وہ بات قابل قبول ہو جاتی ہے کہ یہ یار اتنے بندے اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ 15 صحابہ شب برات کی روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور پھر ان صحابہ سے مختلف قسم کے شاگردوں نے ان روایتوں کو لیا۔ تو یہ سلسلہ ترتیب وار میں نے چند چیزیں بیان کی، 14 پہلے محدث بتائے، پھر اس کے بعد یہ 15 صحابہ اکرام کے نام ہیں، اور 9 جو ہے وہ علماء جنہوں نے اس کو شب برات کہا۔ اب آئیے احادیث کی بیان کی طرف۔ سب سے پہلے میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کیا۔ یہ روایت ہے الترغیب کے اندر، یہ دوسرے فرقے کا ایک محدث ہے علامہ البانی، انہوں نے اس روایت کو حسن کہا، صحیح کہا۔ یہ روایت بہرحال صحیح ہے۔ سنیے روایت۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ
الی خلق فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی جب رات آتی ہے یعنی شب برات، اللہ اپنا خصوصی توجہ کرم یا نگاہ کرم کہہ لو اپنی مخلوق پر فرماتا ہے۔ ویسے تو وہ اپنی مخلوق کو ہر لحظہ ہر آن دیکھتا ہے، لیکن 15 شعبان اللہ تعالیٰ ایک خاص نگاہ کرم سے اپنے بندوں پر توجہ ڈالتا ہے۔ اب اس توجہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اپنی تمام مخلوق کے مومنوں کو بخش دیتا ہے، نظر فرما کر تمام مومنین کو بخش دیتا ہے، تمام مخلوقات کے۔ لیکن یہاں پہ سننا، 2 بدبخت اس حدیث میں سرکار نے بیان فرمایا، 2 بدبخت وہ ہیں جو شب برات بھی نہیں بخشے جاتے، اللہ کی اس نگاہ کرم کے باوجود بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الا لمشرک او مشاہن، ایک تو وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا مشرک بدبخت ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی اس رات کو۔ دوسرا، اب شرک تو ہم کہیں گے یہ تو دور کی بیماری ہے، ہمارے اندر تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جرم جو ہے وہ ایسا جس کو ہم اکثر اوقات جرم سمجھتے ہی نہیں۔ فرمایا مشاہن، وہ شخص جو دل میں کسی کا بغض اور کینہ رکھتا ہے، اندر اس کا کسی کے لیے کھوٹ ہے، اس کے اندر میں کسی کے لیے میل ہے، فرمایا ایسا شخص شب برات کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کی نگاہ کرم خاص ہوتی ہے شب برات میں، جس میں اپنی مخلوق کو بخشتا ہے، لیکن یہ 2 بندے مشرک اور کینہ پرور، جس نے دل میں کسی کا بغض بھرا ہوا ہو اور کسی مسلمان کے برائی سوچتا ہو، وہ شخص شب برات کو بھی بخشا نہیں جاتا۔ یہ پہلی روایت، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اب اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ رب نگاہ کرم کر رہا ہو اور بندے بستروں پہ سوئے ہوئے ہوں، یہ تو حق نہیں نہ بنتا۔ پھر بندے کا بھی حق بنتا ہے کہ جھولی پھیلا کے اس کے کرم کا سوالی بنا ہوا ہو اور اس سے کرم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ جب رحمت اور کرم کا دریا جوش میں ہے تو پھر کوئی غفلت میں سوئے تو یہ تو ٹھیک نہیں نہ بنتا۔ پھر یہی طریقہ صحیح ہے کہ اس رات مسجدوں کو آباد کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ سے رحمت و کرم کا سوال کیا جائے، مغفرت و عافیت کی دعائیں کی جائیں۔ یہ پہلی روایت۔ دوسرے نمبر پر سنیے دوسری روایت، مصنف عبدالرزاق میں اور شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کی۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضور کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہما، صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 لیال لا ترد الدعاء فیہن۔ اب یہ خاص بات ہے، اس کو ذہن نشین کرنا کہ سرکار نے فرمایا 5 راتیں ایسی آتی ہیں کہ جن راتوں میں مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ 5 راتیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے بندوں پر ایسے انعام کرتا ہے۔ 5 راتیں، اور پھر حضور نے بتا بھی دیا۔ سب سے پہلے وہ رات جو ہر ہفتے میں آتی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات، یہ جو پچھلی گزری جمعے کی رات۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اتنا کریم ہوتا ہے کہ بندوں کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا، جمعہ کی رات۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا اول لیلۃ من شہر رجب، یا من رجب، رجب شریف کی 1 تاریخ کی رات۔ جب صبح 1 ہو تو درمیان میں، یعنی رات کو چاند دیکھا رجب کا، تو جو درمیان میں رات ہے، اس رات اللہ اپنے بندوں کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات بھی مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ یہ 3 راتیں، اور 2 حضور نے فرمایا 2 عید والی راتیں، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ قربانی کی رات۔ یہ 2 اور پچھلی 3، 5 راتیں ہیں جن راتوں میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن وغیرہ تقسیم ہونے لگے تو آپ خود دیکھتے ہو کتنا رش ہوتا ہے، لوگ گھروں سے بوڑھے جوان بچے بیویاں سارے وہاں پہ جا کے کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ 5000 کا سامان مل جائے گا، 4000 کا راشن مل جائے گا، لیکن اس کریم کی بارگاہ سے اتنی بڑی آفر کہ جو کل کائنات کا مالک ہے، اور اس سے جو مانگو گے رد بھی نہیں فرمائے گا۔ اور اس نے آفر ہر ہفتے میں رکھی، سال میں بھی رکھی، رجب میں، پھر شعبان میں، پھر قربانی والی عید پر، عید الفطر کی رات،
اس رات اس کریم کا دروازہ کھلا ہے۔ اب وہاں پہ لمٹ بھی کوئی نہیں کہ اتنا مانگو گے تو ملے گا، اس سے زیادہ مانگو گے تو نہیں ملے گا۔ اس دروازے پہ رب کی خیرات ہی اتنی ہے کہ رب خود فرماتا ہے میرے بندے جب مجھ سے مانگ تو تھوڑا نہ مانگ، بہتا مانگ۔ کیونکہ تو اس کے دروازے پر نہیں جس کے خزانے میں دینے سے کمی آتی ہے، تو میں رب ذوالجلال کے دروازے پر ہے کہ جس پہ دینے میں کمی نہیں آتی۔ اللہ اپنے بندوں کو کھل کر نوازتا ہے۔ اور یہ پھر مزید یہ بھی بات کہ کسی بھی افسر کے پاس جانا ہو تو اس کے آفس کے مطابق درخواست لکھ کے لے جاؤ، اس کی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ ایسی ہے جہاں پہ مانگنے والا عربی میں مانگے اسے بھی دیتا ہے، پنجابی میں مانگے اسے بھی دیتا ہے، اردو میں مانگے اسے بھی دیتا ہے۔ کوئی پابندی نہیں کہ میرے بندے تو اس رنگ میں مانگے گا تو پھر میں تجھے دوں گا، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی لمٹ بھی نہیں۔ لیکن یہ راتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم پھر اس راتوں پر صرف جھگڑے میں رہیں کہ شب برات کہاں سے آ گئی بھائی، کہاں سے آ گئی۔ حدیث میں سرکار نے جب فرمایا کہ اللہ اس رات کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو بندہ پوری رات اگر اہتمام کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفل میں، نماز میں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگ رہا ہو۔ اب اس روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور روایت میں ساتھ ملانے لگا ہوں۔ سرکار نے تو بتا دیا، صحابہ نے عمل کیسے کیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی، یہ ابن جوزی نے تبصرہ میں لکھا کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں یوجبنی ان یفرغ الرجل نفسہ فی 4 لیال۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ بندہ سال بھر مصروف رہے لیکن ان 4 راتوں میں مصروف نہ رہے، اپنے آپ کو فری کرے، فارغ کرے۔ کس کے لیے؟ فقط رب ذوالجلال کی بارگاہ کے لیے۔ حضرت علی نے 4 راتیں بیان کی، ان میں 2 عید والی، ایک لیلۃ النصف من شعبان یہ شب برات کی، اور ایک فرمایا کہ رجب شریف کی پہلی رات۔ یہ 4 راتیں حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ بندہ اپنی مصروفیات کو سائیڈ پہ رکھے۔ ان راتوں میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے، میری یہ مصروفیت ہے، نہیں، سال بھر اپنے لیے گزارے لیکن ان 4 راتوں میں رب کے حضور آ جائے اور اللہ کی بارگاہ سے مانگے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق پڑھایا۔ اور پھر سبق ہمارا ماحول نہیں کہ ہم سبق اوروں کو سناتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ سبق پڑھایا مولا علی نے تو ان کے سگے بیٹے امام حسن نے پڑھا کیسے۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری شب برات کیسے گزرتی ہے؟ اب سنیے، اب اس پہ عمل کرنا۔ لوگ اکثر اوقات پوچھتے ہیں کتنے نفل ہوں، کیا وظیفہ ہو۔ یہ وظیفہ کوئی پیر نہیں بتا رہا بلکہ پیروں کا پیر بتا رہا ہے، مولا علی کا شہزادہ امام حسن بتا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری 15 شعبان والی رات کیسے گزرتی ہے اور میں کیا کرتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ رات کے 3 حصے بنا لیے۔ پہلا حصہ اپنے نانا جی پر درود پڑھتا رہتا ہوں، ایک حصہ صرف مدینے کے تاجدار پر درود و سلام کا ہی ہے، بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں۔ اگر آل رسول خود درود پڑھ رہی ہے اپنے نانا جی کی ذات پر تو عام امتی کا حق تو اور زیادہ بنتا ہے۔ تو فرمایا میں ایک حصہ اپنے نانا جی پر درود و سلام کا جو ہے مختص کر لیتا ہوں، ایک حصے میں صرف درود ہی پڑھتا رہتا ہوں رات کے ایک حصے میں۔ دوسرا حصہ امام حسن فرماتے ہیں میں دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی، اتنا بھی پڑھ لو تو کافی ہے، اگر پورا پڑھو تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ اور یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، فرمایا رب کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ عذاب دے اس قوم کو جو رب سے استغفار پڑھتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا۔ یہ سچے رب کی سچی کتاب کی سچی آیت کہ اللہ استغفار کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا، عذاب انہیں پہ آتا ہے جو جرم بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی نہیں کرتے۔ اور یہ سمجھ لو موجودہ ماحول کے لحاظ سے میں اس زبان میں بولوں تو یہ بہت بڑی SOPs ہے
کہ جس نے اس پہ عمل کیا روئے زمین پر کوئی عذاب اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق و مالک کہتا ہے کہ ایسی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا جو قوم استغفار کو اپنا معمول بنائے رکھے، کثرت سے استغفار۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا کہ میں ایک دن میں کم از کم، کن کا فرمان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ذات جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن کی ذات اقدس کے بارے میں گناہ کا سوچا ہی نہیں جا سکتا، لیکن کیا فرماتے ہیں ایک دن میں کم از کم میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اب ہم امتی، ہمارا تو ایک ایک لمحہ گناہوں سے بھرا ہے، یہ وظیفہ ہر روز کا بے شک بنا لیجئے کہ ایک دن میں کم از کم، یہ بہت کم مقدار، 70 بار استغفار کرنے پہ 7 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن کتنا بڑا وظیفہ کہ اللہ کے عذابوں سے انسان بچا رہے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 بار استغفار کرتے، اور شہزادہ امام حسن فرماتے ہیں میں شب برات کا ایک حصہ، 3 حصوں میں سے ایک حصہ درود کا اور ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں سے استغفار کا مختص کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرے حصے میں رب کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہوں، سجدے میں گزرتا ہے۔ سجدے سے مراد یہ ہے کہ میں نوافل پڑھتا رہتا ہوں۔ اب ان نوافل میں کوئی لمٹ نہیں کتنے ہوں، تیسرا حصہ نوافل میں گزارو، 20 پڑھے جائیں، 50 پڑھے جائیں، 100 پڑھے جائیں، 200 پڑھے جائیں، وہ حصہ نوافل میں گزارا جائے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے، ایک حصہ درود پاک، ایک حصہ استغفار شریف، اور ایک حصہ اللہ کے حضور عبادت میں، نفلوں میں۔ اور نفل بھی بہت بڑی چیز ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قرب بندے کو، اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جس وقت کثرت سے بندہ نوافل کو ادا کرتا ہے، کثرت سے نفل پڑھنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ابھی بیان کی یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آگے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور یہ روایت اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روایت ہے بخاری شریف کی، اصح الکتب، سب سے صحیح روایتیں جس کتاب میں موجود ہیں۔ اور روایت کرنے والی کون ہے؟ مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ۔ فرماتی کیا ہیں؟ اب سننا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر نامدار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا زیادہ روزے سرکار شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسری روایت یہ ہے زوجہ محترمہ، دوسری روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسامہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضور کو بڑا پیار تھا ان سے، بہت زیادہ شفقت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ اسامہ بن زید جن کا لقب بھی تھا حضور کے یار، حب رسول اللہ، سرکار کے محبوب صحابی، سرکار کو بڑا پیار تھا، صحابہ میں مشہور تھا کہ سرکار کو یہ بڑے پیارے ہیں۔ کوئی کام خاص کروانا ہوتا حضور سے تو بطور سفارشی صحابہ حضرت اسامہ بن زید کو سلیکٹ کرتے تھے کہ آپ جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں سفارش کرو۔ اسامہ بن زید کی روایت سنیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ لم آرا کا تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ آقا کیوں؟ اب یہ یار صحابی، محبوب صحابی اپنے محبوب سے پوچھ رہے ہیں، بھلا ہو ان کا کہ انہوں نے پوچھا اور سبق ہمارے لیے بن گیا۔ اور یہ روایت بھی صحیح ہے جو حضرت اسامہ بن زید نسائی شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہو؟ سرکار کا جواب سننا اور یہ جواب دل کی تختی پہ رکھنا، شعبان کے مہینے میں غفلت نہ کرنا۔ سرکار نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا یہ رب کا وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ غفلت میں ہیں کہ یہ کتنا بڑا مہینہ ہے۔ نام بھی نہیں لیا لیکن ایک پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے،
لوگ غفلت میں ہیں، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، شعبان کے مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ایک لمحے سے باخبر ہے، لیکن اعمال کا رجسٹر شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور بھیجا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ ہیں تیرے بندوں کے اعمال۔ اور سرکار کا مزاج دیکھو کیا ہے، ہم تو غفلت میں سن دیں، لیکن سرکار نے فرمایا چونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرمایا مجھے پسند ہے کہ میرا عمل جب رب کے دربار میں پیش ہو رہا ہو تو میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس واسطے شعبان کے مہینے میں سرکار کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی لمحے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے۔ اب میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، شعبان کے 30 دنوں میں کس دن عمل فرشتہ ہمارا لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے، لیکن کیا سرکار کو بھی نہیں پتہ تھا؟ سرکار کو تو پتہ تھا، تو صرف اسی دن کا رکھ لیتے جس دن فرشتے نے لے کے جانا تھا۔ ان کو تو خبر تھی، وہ تو جانتے تھے، سب کچھ ان کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے صرف اس دن کا رکھتے۔ تو پھر ہمیں روایتوں میں یہ ملتا کہ سرکار نے ایک دن رکھا شعبان میں روزہ، تو پھر امتی بھی سوچتا کہ شاید میں بھی ایک دن رکھوں۔ سرکار نے وہ طریقہ اختیار کیا جو امت کو سبق دینے والا تھا، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا۔ کیوں؟ کیا خبر کسی لمحے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے۔ لہٰذا جس حال میں بھی پیش ہو، ہمارا حال یہ ہو کہ ہم روزے سے ہوں اور ہمارا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہو۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ آئیے وقت قلیل ہے، آخر پہ میں 2 روایتیں عرض کروں گا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کے دور میں عدل و انصاف عروج پر تھا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو بعض حضرات نے خلیفہ راشد بھی کہا، ان کا عمل شریف، یہ اپنے ماتحت گورنروں کو، جو ان کے ماتحت گورنر ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ نصیحت میں یہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے علیک باربع لیال من السنہ، یہ گورنروں کے نام پیغام ہے اس وقت کے صدر محترم کا، یہ ہے کہ جو بیسیکلی کام ویسے تو عوام نے بھی کرنا ہے، لیکن خاص طور پر یہ نوٹیفیکیشن اس وقت جاری ہوتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، گورنروں کے نام یہ نوٹیفیکیشن جاتا تھا۔ آج کل تو حالات بدل گئے، آج کل رمضان کے آنے سے پہلے سوچا جا رہا ہے مسجدیں بند کریں، تراویحیں بند کریں، باجماعت نماز پہ پابندی ہو، یہ ظلم۔ لیکن ریاست مدینہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز، جس زمانے میں امن اتنا تھا کہ ایک ہی نہر سے بکری بھی پانی پیتی تھی، وہیں سے شیر بھی پیتا تھا، اور کبھی شیر نے بکری پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ اور آپ کی رعایا، اس وقت میڈیا نہیں تھا، رعایا کو پتہ ہی یوں ہی چلا آپ کے وصال شریف کا کہ ایک چرواہے کی بکری پر جب شیر نے حملہ کیا تو وہ بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ کسی نے کہا بھائیا سینکڑوں بکریوں کا مالک ہے، ایک بکری لگی بھی گئی تو اتنا بڑا ہو کے رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا بکری کی کوئی فکر نہیں، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جب تک وہ عادل حکمران روئے زمین پہ زندہ تھا کبھی شیر نے بکری پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ امن قائم کرنا ہے تو ان بزرگوں کی راہوں پہ آؤ، یہ مت سوچو کہ مسجدیں بند کی جائیں، نمازیں بند کی جائیں، یہ وہ تماشا۔ اللہ کے نیک بندوں کی راہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنروں کے نام یہ خصوصی پیغام بھیجتے کہ 4 راتوں میں گورنر، 4 راتوں میں تم غفلت میں نہ رہنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ إِفْرَاغًا۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ان 4 راتوں میں اپنی رحمت اپنے بندوں پہ لٹا دیتا ہے۔ مجھے اس سے آسان لفظ نہیں سمجھ آ رہے کہ میں کیسے بیان کروں۔ یفرغ کا ویسے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کسی چمچ کے ذریعے یا پوے کے ذریعے کسی برتن سے کوئی چیز نکالنا، اور ایک ہوتا ہے برتن کو لے کر نا یوں بالکل الٹ دینا، پرتا دینا برتن کو۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یفرغ، افراغا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میڑ کے رحمت نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں 4 راتیں وہ ہیں جن راتوں میں اللہ رحمت کو بکھیر دیتا ہے، بندوں پہ انڈیل دیتا ہے۔ ان 4 راتوں میں گورنروں کو خاص طور پہ کہا کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا۔ وہ راتیں کون سی تھیں؟
پہلی رات فرمایا رجب کی 1 تاریخ کی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ فرمایا اس رات کو اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر اونڈیلی جاتی ہے، اللہ بے حسابی رحمت دیتا ہے۔ اور اگلی 2 راتیں جو بالخصوص ہماری غفلتوں میں گزرتی ہیں بازاروں میں، ایک ہے چاند رات عید الفطر کی، دوسری چاند رات عید الاضحیٰ کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنروں کو فرماتے تھے ان 4 راتوں میں رب سے غافل نہ ہونا، اللہ کے حضور جو ہے اپنی حاضری ضرور لگوانا ان 4 راتوں میں۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سارے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارا جائے، نہ کہ غفلت میں۔ اور کچھ عمل ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھروں کی جو ہے چھتوں پہ چراغ جلا دینے یا آتش بازی کرنا، اب بالکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار یا صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے یہ بھی کہا ہوتا کہ آتش بازی بھی کی جائے یا ایسا کیا جائے۔ جو غلط چیز ہے ہم اسے غلط ہی سمجھتے ہیں۔ اور ایک چیز سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خصوصی طور پر اس کا بھی اہتمام کیجئے کہ سرکار 15 کی شب کو عبادت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے کے جاتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ حضور بستر پہ موجود نہیں، میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی، چلی تو سیدھا بقیع میں چلی گئی، وہاں پہ جنت البقیع میں دیکھا کہ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو سرکار سے بات ہوئی تو خلاصہ یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا عائشہ جانتی ہے کہ یہ رات کتنی بڑی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ حاضری بھی لازمی کہ جو چل بسے وہ عبادت کرنے مسجد میں تو نہیں آ سکتے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا کر ایصال ثواب کا نذرانہ اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، اپنے رشتہ دار احباب کو، تمام مسلمین کو یہ پیش کر کے آئیں۔ شب برات کا یہ عمل بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ ان مقدس راتوں پر ہمیں خاص طور پر عبادت کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔